السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر مختصر اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا ایہا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اس صورت کا مفسرین نے شان نزول بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، یعنی سورۃ الکافرون، یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف شامل تھا، آپ کے پاس یہ لوگ آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کرنا، عبادت کرنا، ہم جس کو خدا مانتے ہیں، ایک سال تم اس کو پوجنا، ایک سال تم ان کی عبادت کرنا، اور اسی طریقے سے تم جس کو معبود مانتے ہو، ایک سال ہم اس کی عبادت کر لیں گے۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ آپ مصالحت پہ راضی ہو جائیں گے، آپ صلح کر لیں گے۔ ان لوگوں کی پوری کوشش یہ تھی، ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح آپ مان جائیں اور صلح کر لیں۔ لہٰذا اس وقت جبرائیل امین یہ صورت لے کر اترے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی صلح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات قیامت کی صبح تک قبول نہیں کی جا سکتی کہ ہم تمہاری صلح کو قبول کر لیں، تمہاری بات کو مان لیں کہ تمہارے معبودوں کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکانے لگیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم اس ایمان سے پھر نہیں سکتے، چاہے جتنی بھی حالات آ جائیں، چاہے جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جتنی بھی مصیبت آ جائے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم اس سر کو کسی غیر کے سامنے جھکا نہیں سکتے، کسی بت کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ اس صورت میں شرک سے برات کا اظہار ہے، شرک سے بیزاری ہے۔
اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بہت گناہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی صلح قابل قبول نہیں کہ جس سے حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے۔ پھر حق اور باطل کا فرق کہاں رہے گا کہ جب ایک سال تم ہماری معبودوں کی عبادت کرو گے پھر ہم تمہاری معبودوں کی عبادت کریں گے تو حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے گا؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جس سے حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اور دین برحق میں کفر اور شرک کی ملاوٹ کر دی جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر تم حق قبول نہیں کرتے، تم اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر اپنے دین پر رہو، اپنے کفر پر رہو، اس کی سزا پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا تو چند دن کی ہے۔ تم آج اپنے معبود کو، اپنے اللہ کو نہیں پہچانو گے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی مان کرنی چلو گے، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر تم اپنے دین پر رہو، کفر پہ رہو، پھر پتہ چل جائے گا آگے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی سزا تم بھگتو گے۔ اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، یعنی قرآن میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صورت میں شرک سے برات کا اظہار ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں سے ایسی مصالحت اور صلح درست نہیں ہے۔ غیر مسلموں سے ایسی مصالحت اور صلح کرنا درست نہیں ہے جس میں ان کے شعائر کو اختیار کیا جائے، جس میں ان کے طریقے کو، شعائر کو اختیار کیا جائے، یعنی جس کے ذریعے سے ان کا دین اور ان کا مذہب پہچانا جاتا ہے، ان کے جو مذہب کی پہچان ہے، علامت ہے، ان کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ غیر مسلموں سے ہو سکتا ہے، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے۔ اگر ہمیں غیر مسلموں سے صلح کرنا ہے تو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے ہم امن کا معاہدہ کر سکتے ہیں، یہ تو درست ہے، لیکن غیر مسلموں سے ایسی مصالحت اور صلح درست نہیں ہے جس میں ان کے شعائر کو اختیار کیا جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھی اس سورت کی مختصر تشریح اور تفسیر۔ اس سورت کے کچھ فضائل بھی تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ ترمذی میں اور ابو داؤد میں بھی ایک حدیث ہے کہ بعض صحابہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سونے سے پہلے ہم کیا پڑھیں، کیا دعا پڑھیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، اس لیے کہ اس میں شرک سے برات ہے، شرک سے بیزاری ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو اللہ کے حبیب نے نمک اور پانی منگوایا اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے، وہاں پانی ڈالتے جاتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔